یہ ریگریس امپریزنمنٹ گھر میں کون سی ہوتی ہے؟ جتنی گوسپ چل رہی تھی ہماری کورٹ نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ پی ایم ایل این کے لیے پنجاب کو بھی ہینڈل کرنا میرے خیال میں اس وقت بڑا دقت آمیز ہوگا۔ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو نہیں دینا، تو اس میں 18% آپ اس پارٹی کا دے دیا کریں جس کے چیئرمین کا نام نہیں لیا جاتا۔ انڈیپینڈنس کی ویلیو تو بہت نہیں بڑھ جاتی الیکشن کے بعد۔ یہ تو ایک ہارس ٹریڈنگ کا فلڈ گیٹ انہوں نے کھولا ہے آفٹر فیبروری 8۔ یہ الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سب سے آپ ان سے واقف ہیں۔ یہ ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے۔ احسن رضا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم۔ تھینک یو، آج آپ شامل ہوئے دوبارہ میرے چینل پہ میرے ساتھ۔ بڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو توشخانہ کیس کا فیصلہ آیا، 14 سال سزا ہوئی ہے اور 10 سال تک پبلک آفس عمران صاحب اور بشرا بی بی نہیں ہولڈ کر سکتے، لیکن بشرا بی بی کو ان کے گھر ریگریس امپریزنمنٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ ریگریس امپریزنمنٹ گھر میں کون سی ہوتی ہے؟ جس طرح کا فیصلہ ہے اسی طرح کی کنوکشن کو انفورسمنٹ کرنے کا بھی طریقہ ڈھونڈا گیا ہے۔ پہلے تو ہم کیس پہ بات کر لیں جی، کہ ہم بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں سنس 2017، جب ایون فیلڈ اور اس کے فیصلے آئے 18 تک آتے رہے۔ اس کے بعد یہ جج بشیر صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے کوئی ایک بڑا کوئی ڈیسیژن دکھا دے جو انہوں نے کوئی کسی کیس کو نیب نے سیٹل کیا ہو۔ 5-6 سال تک کیس چلتے رہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا ہم نے کیس دیکھا، دوسرے پی ایم ایل این کے لوگوں کے جو زیر اعتاب، زرداری صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن جب وہ ایک لیول پہ آ کے پھر سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ توشہ خانہ کیس، یہ 11 جنوری کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی، جج بشیر صاحب جیل میں تشریف لے گئے اور 31 جنوری تک اس کو سیٹل کر لیا گیا۔ تو یہ کیس وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ سکرپٹڈ ہے، جتنی گوسپ چل رہی تھی تو وہ ہماری کورٹ نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جی وہ بشرا بی بی جیل پہنچ گئی گرفتاری دینے، پھر وہ بیٹھی رہیں جی وارنٹ آئیں گے اور اس کے بعد ان کو وہ بھیجا جائے گا۔ شام رات گئے تک، رات کے اندھیرے میں ایک وہ گزٹ نوٹیفیکیشن آیا کہ جی ان کو بنی گالا صاحب جیل بھیجا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ 2 طرح کی بحث چل گئی کہ بھی صنم راجہ، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد وہ تو جیل میں سڑ رہی ہیں اور یہ ایک لاڈلی ہے، اس کو عمران خان نے مینج کر کے ادھر۔ اس کے علاوہ بھی قطع کلامی معاف 9 مئی کے کیسز میں بھی لوگوں کے جن کے بچے جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور جو بھی حالات ہیں، تو لوگوں نے بڑا برا محسوس کیا ہے کہ ان کے لیے پھر کیوں، جبکہ ہم تو ان کی وجہ سے، ان کے کہنے پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ ہماری عادت ہے کہ ہم وکٹم بلیمنگ زیادہ کرتے ہیں، تو وہ جو ایک وکٹم پارٹی ہے وہ پورے میڈیا کے یا گوسپ مونگرز ان کے سارا نشانہ ادھر چلا گیا کہ یہ پی ٹی آئی نے کرایا، یہ عمران خان نے کرایا ہے۔ بھئی وہ تو جیل میں سڑ رہے ہیں۔ اچھا، ایک جنہوں نے کیا ہے ہم کم از کم ان کے گریبان تک پہنچ جائیں۔ بھئی اس کا صنم راجہ جو ہے وہ جیل سے نکلی، اس کا آخری کیس جب اس میں بھی ضمانت ہوگی، اس کو تو پھر آپ نے واپس وہ کر دیا۔ اور بشرا بی بی میں وہ کیا وہ ہے جب 14 سال کی قید ہے اور 78 کروڑ جرمانہ ہے اور پورا یہ embezzlement کا کیس آپ نے بنایا ہوا ہے، تو ان کو آپ نے بنی گالا اس میں بھیج دیا۔ اچھا سر، میں ایک بات ادھر یہ جسٹ فار دا ریکارڈ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، کرنا چاہوں گی کہ جو توشہ خانہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تحائف دیے جاتے ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے پہلے توشہ خانہ میں جمع کرائے جاتے ہیں، پوری لسٹنگ ہوتی ہے، اس کی ٹیبولیشن ہوتی ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگوں کی ڈیزگنیشنز ہیں کہ یہ لوگ ہی لے سکتے ہیں، اور پھر اس میں آپ خود اس کا تخمینہ نہیں لگوا سکتے کہ اگر میں نے کچھ لینا ہے، میں پریزیڈنٹ ہوں یا پرائم منسٹر ہوں تو میں اپنی مرضی کا ریٹ لگا کے لے لوں۔ وہ ایک تھرڈ پارٹی ایویلویشن ہوتی ہے، اینڈ دس آئی نو ایز اے لائر۔ اس پہ آپ کو
ایک بڑا نامنل سا 10% اور سم تھنگ جو ایویلویشن ہوتی ہے اس پرائز کو کم کر کے آپ کو وہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ خرید لیں. اب ادھر جب توشہ خانہ کا کیس آیا تھا تو مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے کہ وہ پوری ایک خبر وائرل ہوئی تھی اور وہ بات درست بھی تھی کہ بشرا صاحبہ کا آرڈر تھا کہ جو بھی تحائف آتے ہیں پہلے بنی گالا لائے جائیں, ان کو جو رکھنا ہے وہ رکھ لیں گی, اس کے بعد بقایا وہاں ہم توشہ خانہ لے کے جائیں گے. اور ایک ان کا جو کوئی فوج کا بندہ تھا یا جو بھی تھا وہ تصویریں لے رہا تھا تو انہوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا کہ تم ان کی جب میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے اور ابھی میرے گھر آیا ہے تو تم کیوں تصویریں لے رہے ہو. تو ہمارا یہ کہنا کہ یہ اسکرپٹڈ ہے تو یہ تو ذرا ڈیفیکلٹ ہے سمجھدار لوگوں کو بلیو کرنا ہے اس بات پر, کیونکہ یہ تو حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اب میں ادھر یہ بات ضرور مانتی ہوں احسن صاحب کہ یہ اکیلے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, یہ نواز شریف نے بھی کیا, یہ زرداری صاحب نے بھی کیا, اب نام لیتے جائیں نا, شاہد خاقان عباسی, جو نام سب نے کیا. فرق ابھی یہ ہے کہ اس وقت ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور 9 مئی کے بعد اور جو جس طرح یہ کرتے رہے ہیں معاملات, تو ان کے اوپر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا چھتر چھایا نہیں ہے, لہٰذا یہ حرکتیں کر کے اب یہ نکل نہیں سکتے. فرق تو یہ ہے. اس بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پھر پہلے اسی کیس پہ آ جائیں کہ بشرا بی بی کی کال ریکارڈ ہوئی, پرائم منسٹر ہاؤس ہے ایک بنی گالا جو ریزیڈنٹ عمران خان کی, وہ اس کا سٹیٹس ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا, ادھر کی کال وہ ہو رہی ہیں, ٹیپس ہو رہی ہیں. پھر اصلی ہیں یا نقلی ہیں وہ کیس پڑا ہوا ہے بابر ستار صاحب کی کورٹ میں, ادھر اس کو وہ چلایا نہیں جا رہا, اس پہ وہ لمبی پیشیاں وہ لے کے چلے جاتے ہیں. پہلے تو اس بات کو وہ کر لینا کہ بھئی پرائم منسٹر ہاؤس جو آپ کے ملک کا ایک چیف ایگزیکٹو کا گھر ہے, جو اس کا آفس ہے, اگر وہ انسیکیور ہے اور ادھر بھی کالز ٹیپ ہوتی ہیں تو پھر ہمارے بنیادی حقوق کا کیا بنے گا؟ اور میرا جہاں تک جتنا خیال ہے, میں غلط ہو سکتی ہوں کیونکہ اس معاملے میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے, لیکن جو یہاں پہ جس قسم کے واقعات ٹیررزم کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, انفارچونیٹلی وی آر ناٹ اے ویری سیکیور نیشن رائٹ ناؤ. ہر شخص جو ہے وہ بندوق کی زد پر ہے. مطلب میں ابھی سڑک پہ نکل جاؤں تو مجھے نہیں پتا سڑک پہ کیا ہوگا. the things are like this نا, ہر گھر اپنی جگہ ایک اسٹیٹ ہے. تو جو بھی سینسٹیو جگہیں ہیں وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے اقدام اٹھائے گئے ہوں یا ہمیشہ سے رہے ہوں. چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا اب زیادہ اسٹرانگ ہے جو پہلے نہیں تھا, تو بہت ساری چیزیں اب ہمارے ذہن نالج میں آئی ہوں جو پہلے ہماری نالج میں نہیں تھی. پاسبل تو کر دینا, یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے ساتھ کیوں ہم وہ کرتے ہیں. اس کے جو فرسٹ 19 آرٹیکلز ہیں ان میں یہ بات ڈال دیں کہ بھئی سب کی کال ٹیپ ہوں گی, سارے انڈر سکروٹنی ہے. جو لوگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا, یہ نہیں پتہ نہیں ہے. اب بعد میں اس کے ساتھ کھیلا جائے تو پھر اس کا تو جواب نہیں ہوتا. ہم تو اپنے کانسٹیٹیوشن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, اٹ میکس دا ہول اسٹیٹ, اٹ میکس اس نیشن, دا ہول کمیونٹی. تو وہ کانسٹیٹیوشن میں وہ اگر یہ ساری چیزیں کر دیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ بھئی کالز ریکارڈ ہوتی ہیں, ہمارے بنیادی حقوق یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ختم ہو جاتے ہیں, یہ ریڈ لائنز ہیں. دوسرا, ایک لینڈ فراڈ کا کیس ہو, 10 مرلے کا کوئی انلیگل ٹرانسفر ہے یا کچھ ہے, وہ کسی انفلوئنشل نے کرایا ہوتا ہے ڈی سی ہاؤس میں, اس کی فائل وہ, اس میں تو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پکڑتی ہے پٹواری کو. ایک بہت بڑی ڈکیٹی ہوئی ہے 1.5 ارب روپے کی, اس میں آپ نے صرف 2 آدمیوں کو ٹرائی کیا, عمران خان کو اور بشرا کو, بشرا بی بی کو. بشرا بی بی کا کیسے اس میں رول آتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان ایک بینگ پرائم منسٹر, ان کی انٹائٹلمنٹ تھی, وہ توشہ خانہ انہی کے اس پہ ڈیل ہو رہا تھا, لیکن بشرا بی بی بھی آ گئی. لیکن کیبنٹ ڈویژن بشرا بی بی تو جہاں تک توشہ خانہ کا کیس ہے, شی واز ویری مچ انوالوڈ. جو گواہیاں ہیں اور جو واضح سامنے باتیں ہیں اس میں تو کوئی, بیکاز دیکھیں میں یہ کہتی ہوں احسن صاحب, اب سوشل میڈیا اس قدر اسٹرانگ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں اکثر بہت ساری چیزیں جو سنتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ نہیں دکھانی ہے, لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو وہ وقت تو رہا نہیں کہ میں اگر ادھر بیٹھ کے کوئی فیکٹس اپنی طرف سے چینج کر لوں تو وہ لوگ مان لیں گے, لوگ میری بات نہیں مانیں گے. ایک سوال اور, جو یہ ہم بات کر رہے ہیں سائفر کیس کی, جس میں ایک دن پہلے ان کو 10 سال جیل ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آڈیو اس میں لیک ہوئی تھی جس میں یہ اعظم خان صاحب سے عمران خان صاحب بات کر رہے تھے
ہم پہلے وہ ویڈیو سن لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ سے سوال کرتی ہوں. صرف کھیلنا ہے, نام نہیں لینا امریکہ, بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے نا تو اس میں آخر میں اس ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا, لیکن میٹنگ کر مجھے, میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر, کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا, پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامل قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور نہیں بدل دیں, وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا, فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی. اس میں یہ تھا. پھر اگر اس کا انالیسس کرو, پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک, وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا مسٹر کی چیزیں, وہ دیکھیں منٹس تو میرے ہاتھ میں ہے نا, وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈراپ دا منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں, شاہ محمود, آپ میں اور سہیل, ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے, تو وہ پڑھ کر سنائیں گے تو ایگزیکٹ نوٹ کریں گے, میں پر سہم اسی میں کاپی کر دوں گا آرام سے, تو وہ آن ریکارڈ آ جائے گی یہ چیز نہیں ہے. اور فارن سیکرٹری جو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے, تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. یہ تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے, ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا. یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا, یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی, لیکن وہ تو ہے تو فارن. اب جیسے آپ نے سنا کہ عمران صاحب واضح کہہ رہے ہیں اس کو بڑا سمجھا کے کہ پتہ نہ چلے, ہم اس سے کھیلیں گے, ہم اس سے کھیلیں گے. دوسری جانب اسد مجید صاحب جو ہیں, جو امریکہ سے جنہوں نے سائفر بھیجا تھا, انہوں نے واضح کہا کہ جی اس میں کوئی سازش کا ذکر نہیں تھا. ادھر میں ایک بات اور بتاتی چلوں, کیونکہ میرے فورن آفس میں بہت سارے فرینڈز ہیں, ایون مینی سٹنگ ایمبیسڈرز آر مائی فرینڈز. مجھے یہ معلوم ہے کہ جو سائفر جاتا ہے وہ ایک شخص کو نہیں جاتا, وہ ایک ہڈن ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا ہے. وہ سی او ایس کو جائے گا, وہ فورن آفس کو جائے گا, وہ پرائم منسٹر کو جائے گا, وہ پریزیڈنٹ کو جائے گا, اور ایک کوئی اور آفس ہے, میں نام بھول رہی ہوں. تو یہ کوئی یو ایس اتنا بیوقوف تھوڑی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اچھا آؤ ہم لکھت میں سب کو بھیجتے ہیں, ہم عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے کسی بندے سے ان سے رابطہ کرواتے اور اس طرح کا کام کرتے؟ تو یہ جو اس قسم کی باتیں, یہ ابھی پیچھے دنوں حسین حقانی کے اوپر مدعا ڈال دیا گیا کہ حسین حقانی نے $37,000 جو ہیں وہ لیے یا $30,000 لیے, اور اس نے باجوہ کو کنونس کرا. ہیلو, مطلب حسین حقانی از اے ویری اولڈ فرینڈ آف مائن. I know Hussein. He is not in touch at all with the فوج. فوج تو بیچارے سے بات نہیں کرتی بھائی اس وقت. اور اگر وہ اتنی بڑی توپ پارٹی ہیں, ان کے لیے اول $37,000 کی کوئی وقت نہیں ہے جس پوزیشن پر اس وقت وہ دبئی میں بیٹھے ہیں. وہ ایسے $37,000 کو تو نا ویسے یوں دے کے نکل جائیں. اور تیسرے, ان کی اتنی بڑی اس وقت سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی, ان کا اتنا بڑا لابی ہے یو ایس میں, جو وہ لوگ ہائر کرتے رہے ہیں, مختلف پی آر گورنمنٹس کو, کانگریس مین کو بلاتے رہے ہیں, ان سے کمٹمنٹ لیتے رہے کہ آپ یہ کام کریں تو پھر اس کو آپ پاکستان کو جو پیسے دے رہے ہیں اس کو یہ ہمارے فیور میں یہ کام ہوں گے تو اس کے ساتھ نتی کیا جائے گا. وہ سارے سو رہے تھے. اور حقانی صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں, انہوں نے باجوہ کو فون کیا اور لو جی یوں 2 منٹ میں حکومت گئی. آئی مین گیو می اے بریک اوور ہیئر, تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ایک بھی تو بات پہ کھڑے نہیں ہوتے, اور اس کے تو شواہد بالکل موجود ہیں. اس میں ہم اس بات سے مکر جائیں یا مانے نہیں, یا تو مطلب کاؤنٹر نیریٹو بھی تو کچھ سینسیبل ہونا. جی پھر پہلے تو ایسا آڈیو لیک پہ آ جائے, یہ جو اعظم خان اور اس کی ہے یہ بھی لیک ہوئی, یہ پھر وہی بات کھرا ادھر ہی جائے گا کہ بھئی پرائم منسٹر بھی سیف نہیں. اچھا, پھر اس کی اگر کوئی اس میں تھوڑا سا میٹ ہوتا, کوئی اس میں ویٹ ہوتا, تو اس کو پرازیکیوشن نے ادھر تو ایز ایویڈنس نہیں پیش کیا. ادھر انہوں نے اعظم خان کو جس طرح پہلے اغوا کیا, ناٹ ڈیٹینڈ, ہی واز کڈنیپڈ, اس کے بعد ان سے ایک بیان دلوایا گیا 109, اور وہ جب ادھر کٹہرے میں کھڑے ہوئے تو ادھر انہوں نے بالکل ڈیفرنٹ سٹینڈ لیا کہ انہوں نے کہا جی ہمارے سے ڈسکشن ہوئی تھی, ایک پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہ ختم ہو گئی تھی, اس میں اتنا ہوا تھا.
जो बात है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम इस पे खेलेंगे, देखिए प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो अगर खेल रहा है तो ही इज गोइंग टू द पब्लिक। पॉलिटिकल नहीं, एक मिनट सर, नहीं इस पे हम सर, मैं कभी पार्टी नहीं बनती हूँ इस तरह की बातों में। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज नॉट 4-star जनरल के ही विल डिस्कस इट इन कोर कमांडर मीटिंग। एहसन साहब, अगर इफ ही इज गोइंग टू हिज पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो लेट हिम डू। एक्सक्यूज मी, अब आप ले आए कि नुकसान क्या हुआ इससे, मुल्क की सलामती को क्या नुकसान हुआ, हम इस पे बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको, जितने मेरे दोस्त हैं, और मैं आपको नाम नहीं उनके बताना चाहती, जितनी हमारे फॉरेन ऑफिस की साख खराब हुई है, जितने हमारे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात के ऊपर इसका असर आया है शदीद तरह से, बिकॉज पीपल थिंक कि ये क्या बेवकूफ़ लोग हैं। ये एक रेगुलर डॉक्यूमेंट गया है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आपका जो है वो जब आपका एक साइफर आता है वो काफ़ी जगहों पर जाता है, उसमें जो भी डिस्कशंस होती हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें कोडेड होती हैं, इनक्रिप्टेड ऐसे ही तो नहीं आता वरना खुद ही लैंग्वेज में आ जाए। एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं कि जी क्या नुकसान हुआ है, मैं अभी अपने पिछले प्रोग्राम के लिए मैंने रीड आउट किया है, मैं वो दोबारा रीड आउट नहीं करना चाहती क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगी दो प्रोग्राम्स में। लेकिन इनका जो इन्होंने गलती की है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 3 सब क्लॉज 3 सेक्शन C, कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसी सीक्रेट मैसेज, कोई भी ऐसी चीज़ें, उसमें पूरी लिस्ट है, उसको पब्लिक करते हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो उसका मुल्क इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए सज़ा है। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है वो अंडर सेक्शन 9 हुई है कि जो अबेट करता है और रोकता नहीं है उसको, वो ऐसा समझा जाएगा जैसे वो उसने खुद ये काम किया। मेरा कहने का मकसद ये है, हम लोग बैठे हुए, मुझ जैसे भी, अगर मेरी ये सारी बातें फॉरेन ऑफिस के लोगों से नहीं हुई होती तो बखुदा मैं भी अवेयर ना होती कि इसका नुकसान किस हद तक हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हुआ है। लेकिन इसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। अगर कोई डिफरेंस था, इसको एम्बेसी टू एम्बेसी रिजॉल्व करना चाहिए था, ये पब्लिक में, और जो कि था भी नहीं उसमें। सारी दुनिया कह रही है, डॉक्यूमेंट है, सब मौजूद है, लेकिन पब्लिक में लेके जाना टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज कि हम खेलेंगे, ये तो बड़ा एक नेगेटिव कॉनोटेशन है इस बात का। अगले सवाल पे चलते हैं। ये बताएं एहसन साहब, आईपीपी और जो ये खटक साहब की पार्लियामेंटेरियन है पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसमें ये तो आए वजूद में जब पीडीएम तो बाहर थी, मतलब पीएमएलएन बाहर थी, पीडीएम के अपने मसाइल थे इधर, ये इतने कोई इलेक्टेबल्स अपनी तरफ खींच भी नहीं पाएंगे। क्या नजर आ रहा है आगे इनका, किस किस्म का इलेक्टोरल वोट आएगा इलेक्शंस में, आएगा भी या नहीं कोई, बस वो 2-2 सीटें या 4-4 सीटों पे रह जाएंगे? देखें, अभी तक जो सर्वेज हैं या एक परसेप्शन है या इन जनरली वी से व्हाट इज इन द एयर, तो बोथ इस्तेकाम पार्टी एंड वो जो उसका ब्रेक अवे फैक्शन दूसरा एसकेपी वाला जो है नजरियाती पार्लियामेंटेरियन, तो वो दोनों ना उन्होंने कोई इतने इलेक्टेबल कैंडिडेट्स आए नहीं उनके पास, और खुद अपनी उनकी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो भी बहुत वीक नज़र आ रही है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा। सही कह रहे हैं। और इधर भी जो है वो अलीम खां और जहांगीर तरीन बस अपनी सीट्स बचाने के चक्कर में है, थोड़ा सा स्क्रिप्ट गड़बड़ हो गई है सही कह रहे हैं। पूरी तरह वो उसको कंसोलिडेट नहीं किया गया था, बहुत जल्दी में काम हो गया है। अच्छा, इसके अलावा लेकिन पीएमएलएन का जहां तक ताल्लुक है, देखिए बेशक उनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी, ऐसे ही आता है कि है, इसमें क्या शक, लेकिन है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझती हूँ कि उनको, जो मैं बातों करती हूँ, मतलब मैं हर शख्स से बात करती हूँ एहसन साहब, मैं अपने सब्जी वाले से भी बात करूँगी, मैं यहाँ घर के बराबर पार्क में जाती हूँ तो वहाँ परसों मेरे पास एक मेड काम करती है, किसी बराबर घर में उसकी माँ भी आके बैठ गई थी। मैं हर लेवल के लोगों से बात करती हूँ एंड पीपल ओपन अप टू मी, उसी तरह मैं पढ़े लिखे लोगों से भी बात करूँगी। मुझे जो एक बात वाजिया नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना, हम किसी को देना ही नहीं चाहते,
ایون کچھ ایسے لوگ جو پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر رہے ماضی میں, سب نہیں, جو ڈائی ہارٹ ہیں وہ تو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے, ہر پارٹی کا ہوتا ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کے لیے پنجاب کو بھی ہینڈل کرنا میرے خیال میں اس وقت بڑا دقت آمیز ہوگا. نہ ان کے پاس کوئی ڈھنگ کا منشور ہے, ابھی بھی فضول کی وہی گفتگو ہے جو آپ آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی ہوا ہے, جس کے لیے جی ایچ کیو نے زبان دی کہ ہم اس کو سی تھرو کریں گے, اس سے وہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتے. تو پی ایم ایل این کس حد تک سکسیسفل ہوگی, یا آپ کے خیال میں ٹرن اوور بڑا لو ہوگا؟ پہلے تو یہ کلیئر کر دوں, آج کل جو سرویز ہو رہے ہیں اس میں میجر پارٹیز ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے جی کسی کو بھی نہیں دینا, ایک بہت میجر چنک اس میں سامنے آتا ہے. میری جو ذاتی رائے ہے یا جو میرا ایک مشاہدہ اور ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو نہیں دینا, وہ ایک بہت ہی سکیئرڈ قسم کا ایک فیکشن بن چکا ہے ہماری سوسائٹی میں, جو کہ چاہتا ہے کہ میرا جو ووٹ کا وہ ہے آئیڈینٹی وہ کسی کو ظاہر نہ ہو. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا ووٹ یہ والا جو ہے جو خوف زدہ طبقہ ہے وہ 9 مئی کے بعد زیادہ پیدا ہوا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کا اس کو گنا کریں. وین ایور دیئر از وہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے کہ 10% پی ٹی آئی, 9% پی ایم ایل این اینڈ 20% ڈونٹ نو یا کسی کو بھی نہیں, تو وہ جو 20% ہے اس میں 18% آپ اس پارٹی کا دے دیا کریں جس کے چیئرمین کا نام نہیں لیا جاتا, لینے نہیں دیا جاتا, یا کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں. آج بھی وہ خانے وال میں ایک کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا گیا ادھر ڈسکا سے, وہ تو انفارچونیٹلی مستقلی میں دیکھ رہی ہوں. ہاں وہ اٹھائے جاتے ہیں, ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے. ہمارے مظفر گڑھ میں جتوئی برادران ہیں ان کو اٹھایا گیا, 18 گھنٹے رکھا گیا. اصل میں احسن صاحب, میں حالانکہ کسی بھی پارٹی کو بہت تو نہیں کرتی, پی ٹی آئی کو میں نے ایک زمانے میں سپورٹ کیا تھا, اور میرے خیال میں میرے گھر میں سب سے بڑا پی ٹی آئی کا پچھلے الیکشنز میں جلسہ ہوا تھا, کیونکہ حامد خان صاحب تھے. حامد بھائی کو میں بہت پرانا جانتی ہوں, ان کے جو بھائی ہیں کرنل صاحب داد, انہوں نے میرے سسر کے انڈر سرو کیا ہوا ہے. ہمیں ان کا خاندان پتہ ہے, کھاتے پیتے لوگ ہیں, بھوکے ننگے نہیں ہیں کہ آ کے لوٹنے لگیں گے, سمجھدار پڑھے لکھے اولڈ ٹائمر. وہ جس بھی پارٹی سے ہوتے میں انہیں سپورٹ کرتی. لیکن اس کے بعد طاقت میں آنے کے بعد جو پی ٹی آئی نے حرکتیں کری ہیں اور جو عمران صاحب کا طریقہ کار رہا, تو میں بہت زیادہ اس سے تو لیکن اس کے باوجود میں اس بات کو نہیں سپورٹ کرتی کہ آپ کسی کو بھی اٹھائیں, کوئی بھی پارٹی کوئی بھی چیز کسی کو اٹھائے. آپ جو لوگ ہیں ان کو کرنے دے کنٹیسٹ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو جب اس قسم کے حالات ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیپینڈنٹس کی ویلیو تو بہت نہیں بڑھ جاتی الیکشن کے بعد. یہ تو ایک ہارس ٹریڈنگ کا فلڈ گیٹ انہوں نے کھولا ہے, یا کھلے گا آفٹر فیبرری 8. سر مگر میں نے سنا ہے کہ آلریڈی ابھی سے, کیونکہ وہ تو 3 دن کے اندر ان کو الیکشنز کے بعد کوئی نہ کوئی پارٹی کو جوائن کرنا ہے, تو وہ 8 تک تھوڑی بیٹھے رہیں گے بات کسی سے کرنے کے لیے. وہ تو مذاکرات ابھی بھی چل رہے ہیں. آدھے لوگوں کی لسٹ مجھ سے لے لیں کون کدھر بات کر رہا ہے. پی ٹی آئی کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا, اور اب جو میری خواہش ہے کہ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا آپس میں کوئی ڈیل ہو جائے. جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, اور وہ ویسے بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. تو اگر یہ انڈیپینڈنٹ آفیشلی پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں, ایک تو جو مخصوص سیٹ والا جو ہے وہ ایک پاور مل سکتی ہے, اور دوسرا یہ دونوں مل کے ایک کولیشن گورنمنٹ بنا سکتے ہیں جس کے تحت کچھ اس پارٹی کو آسانیاں مل جائیں گی, اور ایک اچھی پروگریسو اور ڈیموکریٹک پرنسپل والی ایک پارٹی. اچھا احسن صاحب, آپ کی بات سے ہی جڑا ہوا ایک سوال ہے تو میں آپ کو ٹوک رہی ہوں. پی 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 کی اسٹریٹجی آپ کے خیال میں کتنی کامیاب ہوگی؟ بلاول بھٹو صاحب نے پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہا ہے کہ وہ جیلوں سے ان کو رہائی دلوا دیں گے اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو یہ کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں سن رہی تھی, تو کسی گیسٹ نے وہاں یہ بات کی, کون گیسٹ تھے نام نکل گیا ذہن سے. تو یہ کیا اس لالچ میں کیا بہت سارے انڈیپینڈنٹس ان کو جوائن کریں گے یا کسی اور وجہ سے؟ نہیں, انڈیپینڈنٹس تو نہیں جوائن کریں گے. پی ٹی آئی کے جو گروپ ہے, گروپ آف انڈیپینڈنٹس بیکڈ بائی پی ٹی آئی, وہ پوری ایک ڈیل کے تحت ان کو جوائن کرے گا. آف کورس پی ایم ایل این بھی کوشش کرے گی, اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہوگی کہ ہم ان کو اس میں وہ کریں. ابھی جو بات میں کر رہا تھا کہ جن کینڈیڈیٹس کو آج کل اٹھایا جا رہا ہے تو ان سے یہی ریزگنیشن لیے جا رہے ہیں, اور ان سے پی ایم ایل این میں جوائننگ کا جو فارم ہے وہ سائن کرایا جا رہا ہے.
کہ آپ نے اگر جیت گئے اور صرف ان کینڈیڈیٹس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ویزیبلی اہیڈ ان سے ہے یا ان کو پتہ ہے کہ یہ ولنریبل ہے تو ان سے تو ہم وہ کرا لیں. لیکن اس کے باوجود آئیڈیل ہماری جو ہے سچویشن وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی وہ بھی اس وقت مارجنلائزڈ ہے اور پیپلز پارٹی وہ ہمیشہ سے ہی ایک اس میں رہی ہے اسٹیٹ آپریشن میں. اگر یہ دونوں مل کے ایک حکومت بنا لیں گے تو وہ ہمارے ایک ڈیموکریٹک کلچر کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا، ارشاد بھٹی صاحب نے کامران شاہد صاحب کے شو میں کہا کہ وہ 4 گھنٹے اڈیالہ جیل میں بھی رہے. ایک انہوں نے یہ کمنٹ دیا کہ آئی کے جو ہیں وہ بہت پر امید ہیں کہ لوگ 8 فروری کو نکلیں گے اور وہ سویپ کر دیں گے الیکشن. آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں وائبس تو یہ پولیٹکس ہے نا، تو ایک پولیٹیشین جو ہے اس نے وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا، چاہے وہ حلقے میں ہار بھی رہا ہو تو وہ اگر میڈیا کے سامنے آئے گا یا پبلک میں بیٹھے گا وہ تو یہی کہے گا کہ جی 8 فروری ہماری فتح کا دن ہے، 16 جولائی ہماری فتح کا دن تھا. تو وائبس تو عمران خان کو دینے کا حق ہے. اور اب وہ ایک دیکھیں دنیا ایک ریالٹی سے کٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک جو لمیٹڈ قسم کی ایکسیس ہے لوگوں سے اور وہ بھی ایک ہی خاص طبقے سے وہ لوگوں سے مل رہے ہیں کہ اوپن اس سے نہیں مل رہے. تو ادھر ان تک جتنی انفارمیشن سپلائی کی جاتی ہے وہ بھی ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور ارشاد بھٹی صاحب نے آگے جو وہ کی ہیں تو وہ دیٹ از نارمل ڈسکورس. اچھا، آخری سوال ایک یہ بتائیے کہ جو اس وقت اگر یہ اپیل میں جاتے بھی ہیں پی ٹی آئی تو اپیل بھی جو ہے کافی ٹائم کھینچ جائے گی. جیسے اس وقت ان کے وکلاء جب توشخانہ کے کیس میں نہیں آ رہے تھے، ان کو ٹکٹ دے دیے گئے تھے اور وہ اپنی الیکشنرنگ میں بزی تھے تو سرکاری وکیل اپوائنٹ ہوئے. اور یہ بطور وکیل میں خود بھی کرتی تھی یہ، جب میں پریکٹس کر رہی تھی ہمارے ہر ساتھی کرتے تھے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا تھا ہمارا ویک کمزور رہے، ذرا تھوڑا کیس کمزور ہے تو ہم کھینچتے تھے اس کو. کبھی کوئی بیمار ہو گیا، جی یہ ڈاکیومنٹس نہیں آئے، وہ جی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو آپ آگے تاریخ دے دیں، دفتر کا بندہ آ گیا، سب چلتا ہے. لیکن واٹ دے ڈڈ ناٹ پریڈکٹ واز کہ سرکاری وکیل مقرر ہو جائے گا اور یہ سب ہو جائے گا. اب اگر وہ اس بات کو اپیل کا گراؤنڈ بنا کر کہ ہمیں کراس ایگزامینیشن کا ٹائم نہیں ملا، اپیل میں چلے بھی جاتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس ہائر کورٹس کی آپشنز موجود ہیں. مگر اس کو بھی 2.5-3 سال تو کھنچ جائے گا، کہیں نہیں جاتا اتنا وقت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس یہ الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گیا؟ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک تو بہت ہی بھونڈے انداز میں کھلا کی جا رہی ہے. 8 فروری کے بعد بھی ان کے جو لوگ جیت کے آئیں گے ان کو کھینچنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن ایک امید کی جا رہی ہے کہ جو لوگ ابھی تک اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ May 9 بھی بھگتا کے آئے ہیں اور پیچھے سے ریڈ بھی وہ کیے ہوئے ہیں، جیل بھی دیکھ کے آئے ہیں، ضمانتوں پہ ہیں، تو شاید وہ آگے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں. جو دوسری بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کورٹ سے ریلیف، دیکھیں وہ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری کورٹس ہیں وہ بھی ہیویلی پولیٹیسائزڈ ہیں. جب بندیال صاحب تھے تو ہمیں فیصلوں کا پتہ ہوتا تھا. اب جب یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی کورٹس ہیں، اب وہ ایف آئی اے ہمیں نوٹسز بھی بھیج رہی ہے کہ کورٹس پہ جب ہم بات کرتے ہیں. خیر بات کرنے میں کیا ہے، میرے خیال میں پی ٹی آئی کو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے جب تک جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے، تو اس کے بعد ہی پھر وہ جو انصاف کے دروازے ہیں وہ منصور صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اتفاق سے میں آصف صاحب کی بھی اسٹوڈنٹ رہی. منصور صاحب نے مجھے کارپوریٹ لا بھی پڑھایا ہوا ہے، اور منصور صاحب سے اگر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ وہ قانون کے خلاف جا کے کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. وہ بہت پرنسپلڈ آدمی ہے اور وہ جو ایکچوئل ہوگا نا آن گراؤنڈ پہ وہی ہوگا. تو بہرحال بہت شکریہ آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت عمدہ ڈسکشن رہی آج آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. خواتین و حضرات، پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہمارے آلریڈی سبسکرائبرز جو ہمارا ٹارگیٹ 800 تھا، ہم 1000 کی سبسکرائبرز کی لمٹ کراس کر چکے ہیں، بلکہ 1100 کی میرے ایڈیٹر مجھے بتا رہے تھے.
اور آپ کی محبت کے ساتھ اس مہینے ہم 1500 کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں. پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ.